بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں جس عورت کے گھر کام کرتا تھا وہ بے حد حسین و جمیل تھی۔ 29 سال کی ہو گئی تھی مگر ابھی تک اس نے شادی نہیں کی تھی۔ وہ ہر روز ایک نوکر کا اشتہار دیتی اور روز یہ 4-5 بندے نوکری کے لیے آتے تو وہ ان میں سے سب سے اچھی صورت والا نوکر رکھ لیتی اور اسے اچھا لباس پہنا کر اپنے ساتھ گاڑی میں لے جاتی۔ پھر شام کو جیسے ہی واپس آتی تو مالکن کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے جس میں سے وہ اس نوکر کو بہت بڑی رقم دے کر نوکری سے نکال دیتی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ میں حیران ہوتا کہ آخر مالکن ان سے کیا کام لیتی ہیں جس کی اتنی بڑی رقم ادا کرتی ہیں۔ اس لیے ایک دن میں مالکن کی گاڑی میں ڈرائیور کی جگہ بیٹھ گیا اور جیسے ہی مالکن اس نوکر کے ساتھ گاڑی سے اتری تو ان کے پیچھے چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ سارے پیسے تو اسی نوکر حسن نوکری کی تلاش میں ہفتوں اور مہینوں سے خوار ہو رہا تھا، لیکن اب تک کوئی معمولی سی نوکری بھی ڈھونڈ نہیں سکا تھا۔ حسب معمول آدھا دن خوار ہونے کے بعد بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو وہ خود کو کوستا بھوک کے مارے سوچنے لگا۔ صبح ناشتے کے بغیر گھر سے نکلا تھا۔ اس نے اپنی جیب پر ہاتھ مار کر پیسوں کی موجودگی پر اطمینان کا سانس لیا اور ایک کھوکے میں چلا آیا۔ ایک کپ چائے کے ساتھ سادے نان کا آرڈر دیکھ کر وہ میز پر بڑے اخبار کے اشتہارات دیکھنے لگا۔ یہ سب تو ہائی کوالیفائڈ جنریشن کے لیے ہیں، زیادہ تعلیم یافتہ لڑکوں کے لیے ہیں، میں تو بس 8ویں پاس ہوں۔ اس نے اداسی سے سوچا اور اخبار پرے کرنے لگا۔ شاید کوئی لو درجے کی نوکری کی تلاش تھی۔ اچانک ایک اشتہار پر نظر پڑی تو چونک گیا۔ چوکیدار کی نوکری کے لیے ایک بندہ چاہیے، رہنے اور کھانے کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے کے ساتھ ساتھ اچھی تنخواہ بھی دی جائے گی۔ بندہ چاقو چوبند اور بے باک ہونا چاہیے۔ اشتہار کسی سائرہ خانم کی طرف سے دیا گیا تھا۔ حسن نے موبائل میں اشتہار کی تصویر لی اور جلدی جلدی چائے کے ساتھ بسکٹ کھانے لگا۔ اگر یہ نوکری مل گئی تو شاید میں بھی کچھ اچھا کھا سکوں گا۔ اہل خانہ بھی نوکری کا سن کر خوش ہو جائیں گے۔ میں بالکل بھی فضول خرچی نہیں کروں گا بلکہ بچت کے لیے ایک عدد کمیٹی ڈال دوں گا۔ حسن کو اس نوکری سے مستقبل کے ہزاروں مسائل کا حل نظر آ رہا تھا۔ شاید کوئی عمر رسیدہ عورت گھر میں تنہا رہتی ہے اور اپنی حفاظت کے لیے ہی اشتہار دیا ہو۔ وہ یہی سب سوچتا آدھے گھنٹے میں مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا۔ سائرہ خانم کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ وہ نام سے جیسے عمر رسیدہ خاتون سمجھ رہا تھا، وہ ایک پرکشش خاتون تھی جس کی عمر 29 سال کے لگ بھگ تھی۔ سائرہ خانم نے چند ایک ہدایت کے بعد اسے نوکری پر رکھ لیا تھا۔ حسن اتنی اچھی نوکری کی ایک دم سے مل جانے پر بہت خوش تھا، اس لیے وہ جان لگا کر کام کر رہا تھا۔ سائرہ خانم اس سے خوش تھیں اور وہ بھی اپنی مالکن سے راضی تھا۔ سائرہ خانم نے اسے رہنے کے لیے کمرہ بھی دیا تھا۔ حسن دل جمی سے اپنا کام کرتا، لیکن اچانک اسے سائرہ خانم پر شک ہونے لگا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن صبح کے 8 بجے سائرہ خانم نے اسے گھر کے اندر بلایا۔ حسن، آج میں گھر پر رہوں گی، اس لیے مجھ سے ملنے جو بھی آئے تم بغیر کوئی سوال جواب کیے مہمان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دینا، اس کے سامنے ذرا بھی غفلت نہ رکھنا، ورنہ میرا بہت ضروری کام خراب ہو جائے گا۔ میڈم کے کہنے پر حسن نے ادب سے سر ہلایا تو سائرہ خانم نے خانسامہ کو دوپہر کے کھانے کی ہدایت دینے لگی۔ خانسامہ کو ہدایت دینے کے بعد وہ میز پر پڑا کافی کا مگ اٹھانے لگی تو حسن کو وہاں کھڑا دیکھ کر حیرانی سے کہنے لگی، تم ابھی تک کھڑے ہو؟ میری بات تو کب سے ختم ہو گئی ہے، اب جاؤ، جو کہا گیا ہے اس پر دھیان دو۔ سائرہ خانم نے کافی نوش کرتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ میڈم، آپ جانے کا نہ کہتی تو میں شام تک یہاں کھڑا رہتا۔ آپ کی اجازت کے بغیر میں قدم نہیں اٹھا سکتا۔ آپ جلدی سے میں مجھے جانے کا کہنا بھول گئے تھے، اس لیے میں اب تک کھڑا تھا۔ حسن کے کہنے پر سائرہ خانم مسکرانے لگی۔ وہ ملازموں کے معاملے میں بہت خوش قسمت تھی۔ اس کا ہر ملازم وفادار اور محنتی تھا۔ اس دن تقریباً 20 جوان لڑکے انٹرویو دینے آئے، جن میں سے 3 خوش شکل لڑکوں کو نوکری پر رکھ لیا گیا۔ شام 5 بجے میڈم نے گاڑی نکلوائی اور ان لڑکوں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ ان لڑکوں نے کچھ دن میڈم کے ساتھ کام کیا۔ میڈم نے انہیں گھر بلا کر اپنے نوٹوں سے بھرے پرس میں سے ہزاروں روپے دیے اور نوکری سے فارغ کر دیا۔ اس کے بعد پھر اخبار میں اشتہار دیا اور پھر سے خوبصورت لڑکوں کو نوکری پر رکھ کر کچھ عرصے بعد 1000 روپے دے کر فارغ کر دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ صرف اچھی شکل والے لڑکوں کو ہی نوکری دی جاتی تھی۔
یہ سب دیکھ کر حسن کو سائرہ خانم پر کسی قسم کا شک ہونے لگا کہ وہ اچھی عورت نہیں ہے۔ اسے لگا میڈم ضرور کسی غلط کام میں ملوث ہے، اس لیے تو اتنی مشکوک حرکت کرتی ہیں، کہیں اسمگلنگ تو نہیں کرتی یا پھر منشیات کا کاروبار چلا رہی ہیں، اس لیے تو لاکھوں روپے پرس میں رکھ کر گھوم رہی ہوتی ہیں۔ حسن ہر حال میں میڈم کے راز پر سے پردہ اٹھانا چاہتا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ یہ سب کیسے کرے۔ سوچ کر اس کا دماغ پاگل ہو رہا تھا۔ مجھے پولیس کے پاس جانا چاہیے تاکہ پولیس میڈم کے غلط کاموں پر سے پردہ اٹھا سکے، اس کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ حسن نے اپنے موبائل کو اٹھایا اور پھر واپس رکھ دیا۔ میڈم کو دیکھ کر لگتا ہے ان کی بہت بہت دور تک ہے۔ اگر انہوں نے پولیس کو خرید لیا تو میں ساری عمر جیل میں چکی پیسوں گا۔ مجھے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح سوچ بچار کر لینا چاہیے۔ مجھے سب سے پہلے میڈم کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے ہوں گے، اس کے بعد ہی میں پولیس اسٹیشن جاؤں گا۔ افتخار نے فون اٹھا کر جیب میں ڈالا اور اپنی ڈیوٹی پر واپس آ گیا۔ کچھ دن بعد پھر میڈم لڑکوں کا انٹرویو لے رہی تھی۔ انٹرویو کے لیے آنے والے لڑکوں کو دیکھ کر حسن نے ایک منصوبہ بنایا۔ 7 بجنے والے ہیں، انٹرویو کے بعد میڈم ضرور گاڑی میں بیٹھا کر انہیں اپنے ٹھکانے پر جائیں گی۔ اس نے میڈم سے بیماری کا بہانہ بنا کر چھٹی لی اور کوارٹر میں جانے لگا۔ گاڑی کی ڈکی میں آ کر چھپ گیا۔ 1 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد ہائی ہیلز کی ٹک ٹک سنائی دی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ ہیلز کی ٹک ٹک کے بعد 3 لوگوں کے بھاری بھرکم بوٹوں کی آواز سن کر وہ مطمئن ہو گیا۔ راستہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ حسن کی ہمت نے جواب دے دیا تھا، اگر کچھ دیر مزید میں یہاں رہا تو ضرور اس جاسوسی کے چکر میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ پتہ نہیں کب یہ منحوس گاڑی منزل پر پہنچے گی، مجھے اس قید سے نجات ملے گی۔ حسن لمبے سفر سے اکتا کر خود کو کوسنے میں مصروف تھا کہ اچانک گاڑی کو بریک لگی۔ گاڑی کے رکتے ہی حسن کے شکووں کا بھی اختتام ہوا اور وہ میڈم کے راز پر پہنچ جانے کا سوچ کر خوش ہونے لگا۔ ہائی ہیلز اور بھاری بوٹوں کی آواز تو دور جانے لگی تو اس نے ڈگی کھول کر ان کے پیچھے جانے کا سوچا۔ جیسے ہی اس نے ڈگی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی وہ پریشان ہو گیا کیونکہ ڈگی کو لاک لگا دیا گیا تھا۔ ہائے، میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ اب پتہ نہیں مجھے کب تک اس قید خانے میں رہنا پڑے گا۔ اگر میں سانس بند ہونے سے مر گیا تو کیا ہوگا؟ مجھے تو کوئی بچانے بھی نہیں آئے گا، اور اگر پکڑا گیا تو میڈم مجھے نہیں چھوڑے گی۔ میڈم کی جاسوسی مجھے مروا کر ہی دم لے گی۔ حسن ایک بار پھر سے خود سے باتیں کرنے لگا۔ وہ بہت ڈر گیا تھا، اس لیے طرح طرح کے وسوسے اس کے ذہن میں دوڑتے پھر رہے تھے۔ حسن مسلسل خود کو کوس رہا تھا۔ اس طرح خود کو کوستے کوستے واپسی کا راستہ ختم ہو گیا۔ گاڑی رکی تو گل خان گاڑی کار پوچھ میں کھڑی کر کر جانے لگا تو گھر کے اندرونی حصے کی طرف جاتی سائرہ خانم نے اسے بلا کر ڈگی کی چابی پکڑائی۔ ڈگی کا لاک کھول دو تو اچھی طرح جانتے ہو میں گھر سے باہر نکلتے وقت ڈگی ضرور لاک کرتی ہوں۔ میڈم اتنی بلند آواز میں بول رہی تھی جسے حسن کو سنانا چاہتی ہوں۔ میڈم اور گل خان کے جانے کے بعد افتخار ڈگی سے نکل کر کوارٹر آ گیا۔ اس نے پانی گلاس میں انڈیلا اور ایک ہی سانس میں خالی گلاس کر دیا۔ آج تو میں بال بچ گیا۔ اگر میڈم گاڑی کی ڈگی نہ کھلاتی تو وہ ڈگی میری قبر بن جاتی۔ توبہ توبہ، سانس بس اکھڑنے ہی والا تھا۔ اندھیرے اور گھٹن نے میرا برا حال کر دیا تھا۔ حسن بار بار پریشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے خود سے باتیں کیے جا رہا تھا۔ ایک منصوبہ ناکام ہو گیا تو کیا ہوا، میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ میں اس راز کی تہہ تک پہنچ کر رہوں گا۔ یہ ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے، اس لیے میں اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس نے ایک بار پھر خود سے عہد کیا، مجھے گل خان سے بات کرنی چاہیے۔ وہ تو ہر جگہ میڈم کے ساتھ جاتا ہے، اسے ضرور اس سب کے بارے میں معلوم ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ میڈم سے ڈرتا ہو، اس لیے کبھی اس کے خلاف منہ نہیں کھولا۔ میں اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلوا دوں تو شاید سب کچھ بتا دے۔ یہ سوچتے ہی وہ گل خان کے پاس چلا آیا۔ گل خان کار پورچ میں گاڑی صاف کر رہا تھا۔ یار گل خان، اگر ہمارے سامنے کچھ غلط ہو رہا ہو تو ہمیں اپنا ذرا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے خاموش رہنا چاہیے۔ نوکریاں ہزاروں مل جائیں گی، اس لیے ہمیں اپنی نوکری بچانے کے لیے غلط پر چپ نہیں رہنا چاہیے۔ گل خان اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے گاڑی کو کپڑے سے صاف کرنے میں مصروف تھا۔ وہ حسن کو شروع سے ناپسند کرتا تھا، اس لیے اس کی کسی بات پر توجہ نہیں دیتا تھا۔ اس لیے اس وقت بھی وہ حسن کی کوئی بات دھیان سے نہیں سن رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ میڈم سائرہ کسی غلط کام میں ملوث ہیں،
تم نے کئی سالوں سے میڈم کے ساتھ کام کیا ہے، ہر جگہ ان کے ساتھ جاتے ہو، تمہیں تو ضرور پتا ہوگا۔ اگر تم اکیلے کچھ کرنے سے ڈرتے ہو تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، ہم دونوں مل کر برائی کا خاتمہ کریں گے۔ حسن نے بات کے اختتام پر گل خان کے ہاتھ سے کپڑا چھین لیا، کیونکہ گل خان اس کی بات سے زیادہ گاڑی صاف کرنے پر دھیان دے رہا تھا اور اس کی بات کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا۔ تم میڈم کے ٹکڑوں پر پلے والے ان پر ہی پھونک رہے ہو۔ میڈم کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا۔ تم نے پہلی بار غلطی کی ہے، اس لیے معاف کر رہا ہوں، اگلی بار معافی کی امید مت رکھنا۔ اب جاؤ یہاں سے، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ گل خان نے غصے سے کہہ کر اس کے ہاتھ سے کپڑا چھینا اور گاڑی صاف کرنے لگا۔ افتخار ایک بار پھر مایوس ہو کر گیٹ کے باہر رکھے پلاسٹک کی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ سائرہ خانم کے خلاف وہ کوئی ثبوت حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ میں اپنا مقصد پورا تو ضرور کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ حسن ایک بار پھر کچھ نیا سوچنے لگا۔ اسی سوچ بچار میں کئی دن گزر گیا۔ پھر میڈم گھر پر رہ کر انٹرویو کر رہی تھی، کیوں نہ میں گل خان کی جگہ ڈرائیور بن کر چلا جاؤں، اس طرح آسانی سے اس جگہ پہنچ جاؤں گا۔ حسن ایک بار پھر اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنے کا سوچ کر گل خان کے کوارٹر میں چلا آیا۔ گل خان کو تیز بخار ہو رہا تھا، اس لیے دوا لے کر بے سدھ سو رہا تھا۔ حسن نے اس کی الماری کھولی اور ایک جوڑا نکال کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے گل خان کا جوڑا پہنا اور گل خان کی ٹوپی سر پر سجا کر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ آج میڈم نے کسی کو بھی نوکری پر نہیں رکھا، انہیں کوئی لڑکا پسند نہیں آیا تھا۔ حسن کو ایک بار پھر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ہر ناکامی کے بعد اس کا جنون بڑھتا جا رہا تھا، وہ ہر قیمت پر میڈم کا راز جاننا چاہتا تھا۔ کچھ دن اسی شش و پنج میں گزر گئے۔ افتخار گیٹ کے باہر بیٹھا اونگ رہا تھا جب 20-22 سال کا ایک خوش شکل لڑکا ان کے پاس آیا اور اخبار کا ٹکڑا دکھا کر ایڈریس کنفرم کرنے لگا۔ تم بالکل صحیح پتے پر پہنچے ہو، حسن نے بیزاری سے جواب دیا اور آنکھیں موند لی۔ لڑکے نے شکریہ کہہ کر گھر کے اندرونی حصے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ اچانک ایک خیال بجلی کسی تیزی سے حسن کے دماغ میں لپکا۔ وہ دیوانہ وار اجنبی لڑکے کی طرف آیا۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، وہ بات میں یہاں نہیں کر سکتا، کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ کوارٹر میں چلو۔ لڑکا اجنبی بندے کی اس قسم کی باتیں سن کر گھبرا گیا۔ میں تو تمہیں نہیں جانتا، تمہیں مجھ سے کیا ضروری بات کرنی ہے؟ طلحہ نامی لڑکے کے انکار کرنے پر حسن اس کی منتیں کرنے لگا۔ اس کا اصرار دیکھ کر طلحہ نے اس کی بات سننے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ کوارٹر میں چلا گیا۔ تم اگر میرا ساتھ دو تو ہم بہت سے لاچار اور پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ افتخار کی بات پر وہ لڑکا ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ حسن نے آہستہ آہستہ ساری بات اس لڑکے کو بتا دی۔ مجھے لگتا ہے کہ میڈم سائرہ خانم معصوم لوگوں کو پھانس کر غلط کام کرواتی ہیں۔ میں پچھلے 1 سال سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں، لیکن بہت کوشش کے باوجود اکیلا ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکا۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ حسن کی پوری بات سن کر وہ لڑکا خوف زدہ ہو گیا۔ تم اپنی میڈم کے ساتھ مل کر مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہے ہو، مجھے اس خطرناک نوکری یا جاسوسی کے چکر میں نہیں پڑنا۔ وہ سرحد سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگا۔ حسن نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ لڑکا اتنا گھبرا گیا تھا کہ اس کی کوئی بھی بات سننے بغیر جھٹ سے اپنے بائک بھگا کر لے گیا۔ حسن کو اپنی جلد بازی پر غصہ آنے لگا۔ اسے ایک دم کسی اجنبی کے سامنے یہ سب باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر وہ یہ سب باتیں جا کر میڈم سائرہ کو بتا دیتا تو آج وہ خواہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ حسن ایک بار پھر ناکام ہو کر خود کو کوسنے لگا۔ میڈم کی قسمت اچھی ہے جو ہر بار کسی نہ کسی طرح بچ جاتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے میں کبھی اس راز تک پہنچ نہ سکوں گا۔ وہ بھی انہی سوچوں میں تھا کہ گل خان نے میڈم سائرہ خانم کا بلاوا دے دیا۔ وہ بیزاری سے گھر میں داخل ہوا۔ وہ اب میڈم سے چڑنے لگا تھا، اس لیے ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے انتہائی ضرورت کے وقت میڈم سے بات کرتا تھا۔ وہ یہ نوکری کب سے چھوڑ چکا ہوتا، لیکن بس میڈم کا راز فاش کرنے کے مشن نے اسے اب تک یہاں رکا ہوا تھا۔ اور پھر اگر اس کا شک غلط نکلتا تو وہ بلا وجہ اتنی اچھی نوکری چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔
اس لیے وہ جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا تھا۔ میڈم شکیلہ لاؤنج پر بیٹھ کر خبریں سن رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر والیوم کم کیا۔ کیا بات ہے حسن، تم اتنے خاموش کیوں رہنے لگے ہو؟ تمہیں یہاں کسی چیز کی تنگی ہے یا تنخواہ کم لگنے لگی ہے؟ سائرہ خانم کے لگاوٹ سے پوچھنے پر حسن کو لمحوں میں اپنا شک بے بنیاد لگنے لگا۔ اپنے ہر ملازم کا خیال رکھنے والی نرم دل سائرہ خانم کسی کو بھی خبر نہیں پہنچا سکتی۔ شاید اسی لیے وہ ہر بار ناکام رہا تھا۔ حسن منٹوں میں کوئی بھی کام نہیں گھڑ لیتا اور اسے ہر 100% ایمان بھی لے آتا، لیکن یہ سب بس کچھ وقت کے لیے ہوتا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد اس کا دماغ اسے ایک نئی فلم دکھانے لگتا۔ حسن کسی سوچ میں پڑ گئے ہو؟ کوئی شکایت ہے تو بتاؤ، میں ابھی دور کر دوں گی۔ پیسوں کی ضرورت ہے تو بلا جھجک کہہ دو۔ اسے سوچ میں پڑا دیکھ کر سائرہ خانم نے ایک بار پھر یقین دہانی کروائی۔ میڈم مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ ہی پیسوں کی ضرورت ہے۔ کچھ دن سے موسمی بخار کا شکار تھا، اس لیے طبیعت ذرا سست ہو رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ افتخار کے کہنے پر سارا وتیم نظر آنے لگی۔ یہ تو بہت خوش کی بات ہے کہ تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اچھا تم تیار ہو جاؤ، آج گاڑی تم ڈرائیو کرو گے۔ گلخان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ سائرہ بانو کے کہنے پر حسن تیار ہونے چل دیا۔ ہو سکتا ہے بہت بار ناکامی دیکھنے کے بعد آج کامیابی میرے قدم چوم لے۔ گلخان کی اچانک طبیعت خراب نہ ہوتی تو میڈم مجھے کبھی اپنے ساتھ لے کر نہ جاتی۔ وہاں جا کر ضرور میڈم مجھے کچھ پتہ چل جائے گا۔ وہ موقع جو مجھے 1 سال کوشش کے باوجود نہیں ملا، آج بغیر کوشش کے مل رہا ہے۔ بس اب کی بار مجھے ہر قدم بہت بھونک بھونک کر رکھنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ ہر بار کی طرح کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ افتخار میڈم کے ساتھ جانے کا سوچ کر بہت پریشان تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جس شک کو تھپک کر سلانے کی کوشش کی تھی، اس کا شک کانٹا اس کے دل میں ایک بار پھر چبھنے لگا تھا۔ وہ تیار ہو کر گاڑی کی طرف آیا تو گھر کے اندر سے میڈم کے ساتھ 2 خوش شکل لڑکے گاڑی کی طرف آ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میڈم اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی تھی اور وہ دونوں لڑکے پچھلی نشستوں پر بیٹھے تھے۔ گاڑی میں بیٹھنے سائرہ بانو نے اسے ایڈریس سمجھایا اور کسی کو مخاطب کرنے کی بجائے موبائل فون میں مصروف ہو گئی۔ ایک جگہ طویل راستہ خاموشی کی نظر ہو گیا۔ مطلوبہ جگہ پہنچ کر میں میڈم انہیں لے کر ایک چھوٹی سی 2 منزلہ عمارت میں داخل ہو گئیں۔ عمارت میں کئی سارے کیبنز بنے ہوئے تھے۔ وہ لوگ اپنا کام کرنے میں مصروف تھے۔ میڈم ان لڑکوں کو سب کچھ گھر سے سمجھا کر آئی تھی، اس لیے وہ بنا کوئی سوال کیے اپنے اپنے کیبن میں جا کر کام کرنے لگے۔ میڈم اسے لے کر اپنے آفس میں آ گئی۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے منگواتی ہوں، پھر میں تمہیں یہاں لانے کا مقصد بتاتی ہوں۔ میڈم اسے حیرانی میں ڈال کر چائے کا آرڈر دینے لگی۔ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ پچھلے سال سے تم نہ جانے کیا کیا منصوبے بنا کر میرے اس آفس تک پہنچنا چاہتے تھے۔ حسن ایک بار پھر نئے سرے سے حیران ہونے لگا۔ یعنی میڈم اس کی ہر سرگرمی پر نظر رکھنے کے باوجود اسے کچھ نہیں کہتی تھی اور وہ خود کو چالاک سمجھتا رہا، اس لیے تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں ایک خفیہ ادارے کی سربراہ ہوں۔ ہمارے ادارے کا کام اسمگلنگ کی روک تھام کرنا ہے۔ اس بار ہمارا پلان ایک عجیب و غریب گروہ سے پڑ گیا ہے، اس لیے ہمیں اسی حساب سے سوچنا پڑا۔ یہ بیس کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں پر مشتمل گروہ ہے، جو کالج کی معصوم لڑکیوں کو دوستی کا جھانسا دے کر بیچ دیتے ہیں۔ ان کی سربراہی بیرونی لوگ کر رہے ہیں، اس لیے انہیں پکڑنا آسان کام نہیں تھا۔ اس لیے ہم نے ایسے لڑکوں کو ڈھونڈنا شروع کیا جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند ہوں اور ہوشیاری سے لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر ان کے گروہ کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر کے انہیں غائب کر دیں، کیونکہ اگر ہم ایک بار ایک لڑکی کو پولیس کے حوالے کرتے تو وہ الرٹ ہو جاتے۔ اس لیے ہم نے ساری لڑکیوں کو باری باری ٹریپ کر کے ایک ہی بار پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ شاطر دماغ لڑکیوں کا گروہ آہستہ آہستہ خوبصورت لڑکوں کے جال میں پھنستا گیا اور ہمارا کام آسان ہوتا گیا۔ اس طریقے کو استعمال کر کے ہم بہت سی معصوم لڑکیوں کی عزتیں اور زندگیاں بچا چکے تھے۔ ہر بار نئے لڑکوں کو نوکری میں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہمارے لڑکوں کو پہچان نہ سکیں، کیونکہ اگر وہ کسی لڑکے کو پہچان لیتی تو ہم ان کے نرغے میں پھنسی ہوئی لڑکیوں کو کبھی بچا نہیں سکتے تھے۔
1 سال کی مسلسل محنت کے بعد اب ہم اپنے اس مشن میں کامیاب ہو چکے ہیں، اس لیے آج میں تمہیں یہاں لے کر آئی ہوں۔ اگر میں پہلے یہ سب تمہیں بتا دیتی تو ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا تھا۔ حسن حیرت سے منہ کھولے میڈم کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میڈم اس قدر عظیم عورت ہیں۔ اگر تمہیں میری باتوں پر اب بھی شک ہے کہ تم یہ ریکارڈ دیکھ سکتے ہو، اس لیے ہمارے کام کے بارے میں ہر بات تفصیل سے بتائی گئی ہے۔ سائرہ بانو نے ایک سیاہ رنگ کی موٹی سی فائل اس کی طرف کھسکاتے ہوئے کہا تو حسن سر جھکا کر کہنے لگا، میڈم مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے متعلق غلط سوچتا رہا، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ افتخار کی سائرہ مسکرانے لگی، تم کیوں معاف کرو، تمہاری کوئی غلطی نہیں، تم نے جیسا دیکھا ویسا سوچ لیا۔ میں جانتی تھی کہ تم مجھے غلط سمجھنے لگے ہو، لیکن میرا مقصد میری ذات سے بڑھ کر تھا، اس لیے میں نے مناسب وقت پر تمہاری غلط فہمی دور کرنے کا سوچ لیا۔ میرے ساتھ آفس اور گھر میں کام کرنے والے سب لوگ مجھے بہت عزیز ہیں۔ سائرہ خانم کے کہنے پر حسن آپ دیدہ ہو گیا۔ میڈم آج کے بعد آپ ہر قدم پر مجھے اپنے ساتھ کھڑا دیکھیں گی، میں ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ حسن کے کہتے سائرہ حسن عادت مسکرانے لگی۔ اس سے اپنے اگلے مشن کو مکمل کرنے کے لیے حسن کی ضرورت پڑنے والی تھی۔ اب وہ اپنے مشن کو کامیابی و کامرانی کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ کسی پر غلط گمان کرنا غلط ہے،